بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. معزز دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہمارا سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کے سفر پر آ کر ٹوٹا تھا. آج ہم آپ کو مزید اگلے واقعات بتائیں گے اور حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی، اور سلطان محمود غزنوی اور حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ایک اہم واقعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب. معزز خواتین و حضرات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تو ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا. اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک بھنی ہوئی مچھلی بھی آپ علیہ السلام ساتھ لے کر چلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سو گئے، مگر آپ کے خادم یعنی حضرت یوشع علیہ السلام جاگ کر سامان کی حفاظت کرتے رہے. یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ بھنی ہوئی مچھلی باذن اللہ زندہ ہو کر زنبیل سے نکل پڑی اور عجیب طریقے سے دریا میں سرنگ سی بناتی چلی گئی. وہاں پانی میں خدا کی قدرت سے ایک تاک سا کھلا رہ گیا. یوشع علیہ السلام کو دیکھ کر تعجب آیا. چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں تو ان سے کہوں. وہ بیدار ہوئے تو دونوں آگے چل کھڑے ہوئے. یوشع علیہ السلام نامعلوم کن خیالات میں پڑھ کر کہنا بھول گئے. روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو مچھلی کی خبر گیری کے لیے کہا تو ان کی زبان سے نکلا کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں. لہٰذا متنبہ کیا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی آدمی کو محض اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں تھکے. جب مطلب چھوٹ رہا تھا اس وقت چلنے سے تکان محسوس کی، یعنی مطلب کی بات بھول جانا اور عین موقع پر یاداشت پر ذہول ہونا. اس لیے اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے الٹے پاؤں پھرے. اسی مقام پر پہنچ کر ایک بارش بزرگ کو پایا. وہ بندہ خدا حضرت خضر علیہ السلام تھے، جن کو حق تعالی نے رحمت خصوصی سے نوازا اور اسرار کونیہ کے علم سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا. اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو رسول مانا جائے یا نبی یا محض ولی کے درجے میں رکھا جائے. ایسے مباحث کا فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا. تاہم بعض مشائخ کا رجحان اسی طرف ہے کہ ان کو نبی تسلیم کیا جائے، اور جیسا کہ بعض محققین کا خیال ہے جو انبیاء جدید شریعت لے کر نہیں آتے ان کو بھی اتنا تصرف و اختیار عطا ہوتا ہے کہ مصالح خصوصیہ کی بنا پر شریعت مستقلہ سے بعض جزیات کی استثناء کر سکے. اسی طرح کے جزئی تصرفات حضرت خضر علیہ السلام کو بھی حاصل تھے. معزز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملے. حال احوال جاننے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے سبب پوچھا. موسیٰ علیہ السلام نے آنے کا سبب بتایا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، بلا شبہ اللہ نے تمہاری تربیت فرمائی، پر بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک علم جزیات کونیہ کا مجھ کو ملا ہے جو اتنی مقدار میں تم کو نہیں ملا، اور ایک علم اسرار تشریح کا تم کو دیا گیا ہے جو اتنی بہتات سے مجھ کو نہیں دیا گیا. اس کے بعد ایک چڑیا دکھا کر جو دریا میں سے پانی پی رہی تھی کہا کہ میرا تمہارا بلکہ کل مخلوقات کا سارا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہے جتنا دریا کے پانی میں سے وہ قطرہ جو چڑیا کے منہ میں گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ رہنے کی اجازت طلب کی، یعنی اجازت ہو تو چند روز آپ کے ہمراہ رہ کر اس مخصوص علم کا کچھ حصہ حاصل کروں. حضرت خضر علیہ السلام نے پیشگوئی کر دی، یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج وغیرہ کا اندازہ کر کے سمجھ لیا کہ میرے ساتھ ان کا نباہ نہ ہو سکے گا، کیونکہ وہ مامور تھے کہ واقعات کونیہ کا جزئی علم پا کر اسی کے موافق عمل کریں. اور موسیٰ علیہ السلام جن علوم کے حامل تھے ان کا تعلق تشریعی قوانین و کلیات سے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی معلومات کی بنا پر ضرور روک ٹوک کریں گے اور خاموشی کا مسلک دیر تک قائم نہ رکھ سکیں گے. آخر نتیجہ یہ ہوگا کہ جدا ہونا پڑے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ ان کے کام میں دخل اندازی نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی سوال پوچھیں گے. یہ وعدہ کرتے وقت غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسے مقرب و مقبول بندے سے کوئی ایسی حرکت دیکھنے میں آئے گی جو اعلانیہ ان کی شریعت بلکہ عام شرائع و اخلاق کے خلاف ہو. غنیمت ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ لیا تھا، ورنہ ایک قطعی وعدے کی خلاف ورزی کرنا اول العزم پیغمبر کی شان کے لائق نہ ہوتا.
حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ شرط لاگو کی کہ مجھ سے کسی بھی سوال کے بارے میں پوچھ گچھ مت کریں، یعنی خاموشی اختیار کیے رکھیں، یعنی کوئی بات اگر بظاہر ناحق نظر آئے تو مجھ سے فوراً باز پرس نہ کرنا جب تک کہ میں خود اپنی طرف سے کہنا شروع نہ کر دوں۔ معزز ناظرین گرامی، یہاں سلطان محمود غزنوی اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے چلے۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک بار دربار لگایا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا کہ میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرط پوچھی تو عرض کرنے لگا کہ 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلے کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد جب سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا کہ حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود نے پھر دربار لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ اس شخص کو دربار میں حاضر کیا گیا اور بادشاہ نے پوچھا کہ میرے کام کا کیا ہوا۔ یہ بات سن کے دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ اس شخص کی سزا کیا ہے۔ وزیر نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ۔ اس نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ پھر بول پڑے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو پاس بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلا کاٹا جائے وہ ذات کا کسائی ہے اور کسائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا۔ غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک کسائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا اور اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی۔ جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں وہاں لوگوں نے بھوک سے مرنا ہی ہے۔ اور تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا وہ قابل تعریف ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، آج میں بھی راز کھول دیتا ہوں۔ سنو اے بادشاہ سلامت اور درباریوں، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ معزز دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے اور وہ آج بھی زندہ ہے اور دنیا کے پانیوں پر ان کی فوج تعینات ہے۔ آب حیات کے متعلق بہت اختلافات ہیں۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں۔ ہاں، کچھ علماء کرام اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا
آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوج کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اسی طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ آب حیات یا چشمہ حیات کی اتنی ہی حقیقت کتب میں لکھی ملتی ہے، مگر اصل حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کی طوالت کے باعث آج کے سلسلے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی کے ساتھ ملتی رہے۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں ایک نئے سلسلے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔